السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں اورحان کے جانے کے بعد شہنشاہ کہتا ہے آپ خاموش ہیں کیونکہ وہ آپ کا بھائی ہے، لیکن وہ غلط راستے پر ہے، آپ دیکھتے نہیں علاؤالدین صاحب۔ جرکتے غصے سے کہتا ہے تم حد سے آگے بڑھ گئے ہو شہنشاہ۔ اوچی کہتا ہے یہ تمہارا اورحان صاحب ہے جو حد سے آگے گیا ہے۔ برہان کہتا ہے رک جاؤ اوچی صاحب، یہیں رک جاؤ، جو تم نے ابھی کہا یہ تمہاری حدود سے باہر ہے، ہوشیار رہو۔ اوچی کہتا ہے برہان صاحب۔ علاؤالدین گرجتے ہوئے کہتا ہے بس بہت ہو گیا۔ برہان صاحب اور جرکتے صاحب آپ دونوں لشکرگاہ میں اپنی پوری طاقت سے شہنشاہ صاحب کی حمایت کریں گے۔ یہ سن کے ان دونوں کو بہت غصہ آتا ہے۔ علاؤالدین مزید کہتا ہے یہ اب آپ کا کماندار ہے اور یہ میرا فیصلہ ہے، اور فوج جتنا جلدی ممکن ہو حملے کے لیے تیار ہو جائے گی، جتنی جلدی ممکن ہو۔ باہر اورحان کے ساتھی گھوڑوں کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ کارا خلیل بلبان سے کہتا ہے خیر تو ہے؟ تو بلبان کہتا ہے سردار بننا مشکل ہے، ایک کے بعد ایک جرگہ، یہ میرا کام نہیں ہے۔ تو کارا خلیل کہتا ہے ظاہر نہیں ہے، سیاست دماغ مانگتی ہے، صبر مانگتی ہے، ایک سردار کو اپنے الفاظ تلوار کی طرح نہیں چلانے چاہیے۔ بلبان کہتا ہے میں کھل کر بولتا ہوں بھائی، دوسرے صاحب بہت کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن میں لڑتا ہوں۔ کارا خلیل کہتا ہے خوش ہوں کہ تم لڑتے ہو بھائی، بہت خوشی ہے، ورنہ 2 دن میں سرداران کو سخت مقابلہ کرنا پڑتا، اس لیے میں درسن کاٹھی لا کے گھوڑے پہ رکھ دیتا ہے۔ تو کارا خلیل کہتا ہے کہتے ہیں کہ تم گھوڑوں کے ماہر ہو۔ تو درسن کہتا ہے ایسا ہی ہے، در حقیقت میں سن سکتا ہوں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کارا خلیل کہتا ہے بلبان کو بھی اس کے بارے میں مت سکھاؤ، ورنہ پاگل آدمی گھوڑے بھی خراب کر دے گا۔ اس لیے میں اورحان وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے یہ دوبارہ ہمارا کام ہے سپاہیو، جرگہ بورسا کی فکر کرے، لیکن میری فکر عثمان صاحب اور فاطمہ بہن ہے، کیا تم ایک بار پھر لڑائی کے لیے میرے ساتھ شامل ہوگے؟ تو سپاہی کہتے ہیں آخر تک حضور، آخر تک۔ اورحان کہتا ہے بہت شکریہ، ہمارا راستہ لمبا ہے اور لڑائی قریب ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب گھوڑوں پر سوار ہو جاتے ہیں اور قبیلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت فاطمہ ایک ندی سے پانی بھر رہی ہے۔ فلاویوس بھیس بدلے چھپ کے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے میں خاتون آ کر پوچھتی ہے کیا کوئی حکم ہے فاطمہ خاتون؟ تو فاطمہ کہتی ہے گھوڑوں کو پانی پلانے کے بعد انہیں تھوڑا آرام کرنے دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ خاتون چلی جاتی ہے۔ فاطمہ ہاتھ صاف کر ہی رہی ہوتی ہے کہ فلاویوس اس کے بالکل سر پہ آ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے تمہارے خوبصورت ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ یہ سنتے ساتھ ہی فاطمہ ایک دم سے خنجر نکالتی ہے اور اس کے گلے پر تان لیتی ہے، پھر کہتی ہے تمہیں ان ہاتھوں سے تھپڑ بھی پڑ سکتا ہے، بتاؤ تم کون ہو؟ تو فلاویوس کہتا ہے بس ایک غریب تاجر جو اپنے گھوڑے کو پانی پلانے آیا تھا، جب گھوڑے کو پانی کی خوشبو محسوس ہوئی تو وہ تمہارے قافلے کی طرح مجھے بھی یہاں لے آیا، مجھے خوشی ہے کہ وہ لے آیا۔ فاطمہ پوچھتی ہے تمہارا کیا ارادہ ہے، تم کہاں سے آ رہی ہو؟ تو فلاویوس کہتا ہے اگر تم مجھے مارنے والی ہو تو کم از کم مجھے اپنا نام بتا دو تاکہ مجھے معلوم ہو کہ مجھے کس فرشتے نے مارا ہے۔ فاطمہ کہتی ہے میں نے پوچھا تم کہاں سے آ رہی ہو؟ فلاویوس جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے میں کائی قبیلے سے آ رہا ہوں اور میں ایک تاجر ہوں، میں نے خواتین کو کچھ کپڑے بیچے ہیں لیکن کافی نہیں بک سکے، تم جانتی ہو جنگ کا وقت ہے۔ فاطمہ کہتی ہے اگر تم کائی قبیلے سے آ رہی ہو تو مجھے بتاؤ وہاں کیا صورتحال ہے۔ فلاویوس ہنستے ہوئے کہتا ہے اگر تم خنجر ہٹا لو تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ وہ ساتھ ساتھ بازو میں سے اپنا بھی خنجر نکالنے کی کوشش کرتا ہے مگر فاطمہ خنجر پیچھے کرتے ہوئے کہتی ہے بولو۔ فلاویوس کہتا ہے حالات پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہیں، عثمان صاحب نے اورحان صاحب کو برطرف کر دیا ہے، انہوں نے ان کی جگہ شہنشاہ صاحب کو مقرر کیا ہے۔ یہ سن کے فاطمہ چونک جاتی ہے اور کہتی ہے کیا؟ تو فلاویوس کہتا ہے اس کے علاوہ جب میں چلا تو عثمان صاحب کی حالت ٹھیک نہیں تھی، کہتے ہیں کہ حالت سنگین ہے، اللہ عثمان صاحب کی حفاظت کرے اور کائی کے تمام لوگوں کی بھی۔ یہ سن کے فاطمہ بہت پریشان ہو جاتی ہے مگر خنجر اس کے گلے پہ تانتے ہوئے کہتی ہے میں تمہیں یہی مار کر جانوروں کو کھلا سکتی ہوں، میرے بابا کو کیا ہوا ہے؟ فلاویوس انجان بنتے ہوئے کہتا ہے کیا تم عثمان صاحب کی بیٹی ہو؟ فاطمہ کہتی ہے میں نے پوچھا میرے بابا کو کیا ہوا ہے، اس لیے میں فاطمہ کی جنگجو خواتین وہاں پہنچ جاتی ہیں مگر فاطمہ انہیں روک دیتی ہے۔ فلاویوس بھی خنجر واپس بازو میں چھپا لیتا ہے اور کہتا ہے عثمان صاحب کو بیماری نہیں ہے، بس کچھ اور ہے، وہ بے ہوش ہیں۔ فاطمہ پریشان ہوتے ہوئے آگے بڑھتی ہے تو فلاویوس اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے آپ پانی کی بوتل بھول گئی ہیں، پھر بوتل دیتے ہوئے کہتا ہے میرا نام اکچورا ہے، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بری خبر سنائی۔ فاطمہ بوتل لیتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ ان کے جاتے ساتھ ہی فلاویوس کے آدمی باہر نکل آتے ہیں اور فلاویوس ان سے کہتا ہے چاودار لوگوں کو بتاؤ کہ قافلے کے چلنے سے پہلے کارروائی کریں، لیکن مجھے یہ لڑکی زندہ چاہیے۔ یہ سنتے ساتھ ہی اس کے آدمی چلے جاتے ہیں۔ ادھر اورحان تیزی میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور ایک مقام پہ نشانات دیکھتے ہوئے کہتا ہے قافلے کے نشانات بہنوں کے گھوڑوں کے نشانات کے ساتھ ملے ہوئے ہیں لیکن یہ نشانات مختلف ہیں، لگتا ہے کہ کوئی اور بھی ان کے پیچھے ہے، ہم اگر معمول کے راستے سے گئے تو ہمیں دیر ہو جائے گی، ہم جنگل سے گزریں گے شاباش۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب گھوڑے دوڑا دیتے ہیں۔ ادھر فاطمہ خواتین کے ساتھ قافلے تک جا پہنچتی ہے اور وہ روانہ ہونے لگتے ہیں کہ یگید سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے۔ اسے دیکھ کر فاطمہ کہتی ہے خیر ہو یگید صاحب؟ تو یگید کہتا ہے مجھے بابا نے قافلے کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے، خوش آمدید۔ فاطمہ پوچھتی ہے میرے بھائی کو عہدے سے معزول کرنے کے
کے بعد اس سب کے بارے میں سوچنا تمہارے بابا کے لیے کیا یہی رہ گیا ہے؟ میرے بابا کیسے ہیں؟ یگید گھوڑے سے اترتا ہے اور اس کے پاس آتا ہے۔ فلاویوس سپاہیوں کے ساتھ چھپ کے یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور یگید فاطمہ سے کہتے ہیں کہ بری خبر بہت تیزی سے پھیلتی ہے، لیکن لگتا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم۔ عثمان صاحب کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ فلاویوس اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے میدان سب سے پہلے چاودار کا ہے اور پھر ہمارا ہے۔ پاس ہی میں یگید فاطمہ سے کہتا ہے عثمان صاحب کتنے ہی مشکل لمحات سے گزرے، آپ پریشان نہ ہوں، وہ اس مصیبت کو بھی شکست دیں گے انشاءاللہ۔ فاطمہ کہتی ہے یقیناً اللہ کے حکم سے شکست دیں گے، میرے بابا مضبوط ہیں۔ اس لمحے چاودار کے سپاہی جاڑیوں سے نکلتے ہیں اور ان پر تیر برسا دیتے ہیں۔ سپاہیوں کو تیر لگتا ہوا دیکھ کر فاطمہ چلاتے ہوئے کہتی ہے حملہ ہوا ہے، اپنی جگہ سنبھالو۔ وہ سب ایک دم سے حصار بنا لیتے ہیں، مگر بہت سے سپاہی تیروں کی زد میں آ جاتے ہیں۔ تیر گولی کی رفتار سے چلتے ہیں اور شدید تیر اندازی کے بعد وہ تلواریں لے کے ان پہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ فاطمہ، یگید اور سپاہی بھی دفاع میں لگ جاتے ہیں اور بھرپور مقابلے کی کوشش کرتے ہیں، مگر چاودار کے سپاہی تعداد میں کافی زیادہ ہوتے ہیں اور فاطمہ کے سپاہی مسلسل شہید ہوتے ہی چلے جاتے ہیں۔ یگید بڑی بہادری سے لڑتا ہے اور ایک ساتھ کئیوں کو پچھاڑ دیتا ہے، مگر جیسے ہی پلٹتا ہے ان میں سے ایک تلوار یگید کے پیٹ میں گھسا دیتا ہے۔ زخمی ہونے کے باوجود یگید خود کو سنبھالتا ہے اور ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، پھر اٹھتا ہے مگر گر جاتا ہے۔ یگید کو زخمی دیکھ کر فاطمہ سامنے موجود کافروں کو جہنم واصل کرتی ہے اور یگید کی جانب بڑھتی ہے، پھر اسے سہارا دیتے ہوئے کہتی ہے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے سپاہیوں کے حوالے کر دیتی ہے۔ انہیں پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھ کر فلاویوس کہتا ہے یہ چاودار جنگجو اچھے نکلے، میرے اندازے سے بھی کم وقت لگا، اب یہ باقی رہ جانے والوں کو دیکھیں، ہم جا کر قافلہ لے جاتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی فلاویوس آگے بڑھ جاتا ہے۔ قبیلے میں حلیمہ بہت پریشان ہوتی ہے۔ درسن گھوڑا اس کے پاس لے کر آتا ہے اور گھوڑی سے کہتا ہے میری بیٹی اپنی مالکن کو سلام کہو۔ گھوڑا جھکتا ہے۔ حلیمہ پریشانی ہوتی ہے تو درسن کہتا ہے نہیں بیٹی، ہم سردار زادی کو ہنسا نہیں پائی۔ اس لمحے ایکوت ان کے پاس آتا ہے اور حلیمہ سے کہتا ہے میں نے ایسا بہادر اور قابل آدمی پہلے کبھی نہیں دیکھا، اگر سردار منظور کریں تو میں اس بہادر کو اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حلیمہ کہتی ہے ذرا بابا سے احتیاط ہو جائیں تو میں ان سے بات کروں گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی ایکوت چلا جاتا ہے اور حلیمہ درسن سے کہتی ہے میں نے اپنی ماں اور بابا کے گھوڑوں کے ساتھ بندھن کو دیکھا، ان کے اور گھوڑوں کے درمیان ایسا تعلق تھا کہ وہ ایک نظر سے سمجھ جاتے اور ایک سانس سے پرسکون ہو جاتے۔ میرے پاس ابھی تک ایسا گھوڑا نہیں ہے۔ درسن کہتا ہے شاید آپ کو ابھی تک آپ کو سمجھنے والا شخص بھی نہیں ملا ہے۔ گھوڑے انسانوں جیسے ہوتے ہیں، وہ صرف اپنے جیسا دل رکھنے والوں کو اپنا ساتھی بناتے ہیں۔ عثمان صاحب کا گھوڑا ایک دم سے اچھل پڑتا ہے۔ حلیمہ اس کی جانب بڑھتی ہے تو درسن کہتا ہے عثمان صاحب کا گھوڑا ان دنوں پریشان ہے، یہ بھی یقینی طور پہ اپنے مالک کو محسوس کرتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میں ہمیشہ میرے بابا کا دل پہاڑوں کی طرح غیر متزلزل سمجھتی تھی۔ حلیمہ کے جانے کے بعد درسن اپنے سپاہی کے پاس جاتا ہے اور سپاہی کہتا ہے کارسی صاحب نے لشکر جمع کرنا شروع کر دیا ہے، وہ کائی قبیلے کے خلاف اعلان جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو درسن کہتا ہے لگتا ہے میرے بابا اور بھائی نے ذہن بنا لیا ہے، یہاں چیزیں پیچیدہ ہیں۔ عثمان صاحب بستر مرگ پر ہیں، علاؤالدین نشست پر براجمان ہیں اور خان کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کائی قبیلہ ابھر رہا ہے، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتا ہونا بہت قریب ہے۔ وقت آ رہا ہے عیسیٰ، وقت آ رہا ہے، اب شاباش کسی کی نظروں میں آئے بغیر یہاں سے جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی عیسیٰ چلا جاتا ہے۔ جنگل میں ارحان اپنے سپاہیوں کے ساتھ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے کہ ایک طرف سے شور کی آواز سن کے گھوڑے موڑتے ہوئے کہتا ہے اس طرف۔ ادھر فاطمہ اور یگید سپاہیوں اور خواتین کے ساتھ مسلسل بھاگ رہے ہیں۔ چاودار کے سپاہی ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اور پیچھے ان کی لاشیں بھی گراتے جاتے ہیں۔ خواتین اور سپاہی مسلسل کٹتے مرتے چلے جاتے ہیں اور فاطمہ یگید کے ساتھ آگے بڑھتی جاتی ہے۔ ادھر قبیلے میں ملون خاتون نیلوفر کے ساتھ عثمان صاحب کے پاس موجود ہوتی ہیں اور کہتی ہیں جو میں نے سنا ہے وہ پھوٹ کے آثار ہیں، اگر ایسے ہی جاری رہا تو عثمان کو اس حالت تک پہنچانے والوں کو وہ مل جائے گا جو وہ چاہتے ہیں۔ نیلوفر کہتی ہے ارحان اس کھیل کو بگاڑے گا، میں جانتی ہوں، وہ غدار طبیب مر گیا ہے لیکن رسی کا سرا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ملون خاتون کہتی ہیں میں جھوٹ نہیں بولوں گی، مجھے لگ رہا تھا کہ تمہیں صرف اپنی فکر ہے لیکن تم نے مجھے حیران کر دیا، بالآخر تمہاری ضد کسی کام تو آئی میری بیٹی۔ نیلوفر کہتی ہے بابا ہمیشہ کہتے ہیں کہ برائی میں بھی اچھائی ڈھونڈو، شاید یہ تکلیف ہمیں سکھائے گی کہ ہمیں ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس لیے میں علاؤالدین وہاں پہ آتا ہے اور تیزی سے عثمان صاحب کی حالت کا جائزہ لیتا ہے، پھر کہتا ہے یہ ایسے زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتے۔ نیلوفر پوچھتی ہے علاؤالدین تم کیا کرو گی؟ تو علاؤالدین کہتا ہے میں ان کے زخموں سے گندا خون نکالوں گا، آپ لوگ باہر جائیں۔ ملون خاتون پریشان ہو جاتی ہیں تو نیلوفر انہیں لے کر چلی جاتی ہے اور علاؤالدین علاج شروع کر دیتا ہے۔ دوسرے خیمے میں ملون خاتون بہت غمگین ہو جاتی ہیں تو نیلوفر ان سے کہتی ہے وہ علاؤالدین صاحب کے سپرد ہیں، بابا ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لیے میں گونچا دیدار کے ساتھ وہاں آتی ہے اور پوچھتی ہے بابا کیسے ہیں؟ تو ملون خاتون اس سے کہتی ہے علاؤالدین ان کے پاس ہے، انشاءاللہ ہماری کوشش سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ دیدار کہتی ہے ماشاءاللہ علاؤالدین سلطنت کو بھی سنبھال رہا ہے اور اپنے بابا کو بھی، ہم یہ سب کچھ کسی ضدی کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سنتے ساتھ ہی نیلوفر بڑک جاتی ہے اور کہتی ہے ضدی آدمی کون ہے دیدار
خاتون صاف صاف بولیں، تمہارے سردار کو وہ مل گیا جو وہ سالوں سے مانگ رہا تھا، تمہیں اور کیا چاہیے؟ گونجا کہتی ہے مجھے نہیں معلوم کہ دیدار خاتون کیا چاہتی ہیں، لیکن جب سے علاؤالدین کو یہ ذمہ داری ملی ہے تم کیوں ناراض ہو نیلوفر؟ کیا یہ بھائی چارہ ہے؟ ملون خاتون غصے سے کہتی ہیں عثمان صاحب اندر موت سے لڑ رہے ہیں، تم اس طرح کیوں بات کر رہی ہو؟ دیدار کہتی ہے ہم صرف اس لیے اس غصے کے مستحق ہیں کہ علاؤالدین صاحب اور شہنشاہ صاحب اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، کیا یہ ہماری اتحاد کو درہم برہم نہیں کرے گا؟ ملون خاتون غصے سے کہتی ہیں اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کائیوں کی بھلائی میرے بیٹوں کے اتحاد اور ان کی نسل پر منحصر ہے، میرے بیٹے میرے پر ہیں، اگر وہ غلط ہواؤں میں چلیں گے تو میں کبھی ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ گونجا کہتی ہے علاؤالدین کبھی غلط نہیں، تو ملون خاتون کہتی ہیں بس گونجا بس، بہت ہو گیا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔